بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان۔ السلام علیکم، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہے کہ بارشوں کی وجہ سے جو مصیبتیں اور تکالیف آتی ہیں ان سے ہم نے کس طرح بچنا ہے۔ ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ڈیزاسٹر پریونشن پر یقین رکھتے ہیں کہ ایسے کام کیے جائیں جس کے نتیجے کے اندر بارشوں کو ایک رحمت کے طور پر اور انسانوں کے فائدے کے لیے اس کو استعمال کیے جا سکے، بجائے اس کے کہ ہم برباد ہونے کے بعد لاشوں پر کھڑے ہو کر اور بربادی پر کھڑے ہو کر دنیا سے مدد مانگیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو مینیج کریں اور اس سے ہم اپنی پیداوار کو بڑھائیں۔ تو آج میرے مہمان ہیں جناب انجینئر مشتاق گل صاحب، میرے سینئر ہیں، اور یہ سی او ہیں ساؤتھ ایشین کنزرویشن ایگریکلچر نیٹ ورک کے۔ اس میں پورا ساؤتھ ایشیا آتا ہے، اور میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ گل صاحب کی رہنمائی پورے ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کو حاصل ہے، تو ہم پاکستانی کیوں محروم رہیں۔ لہذا آج میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، آج وہ ہمیں بتائیں کہ ان بارشوں کو جو 43% جس کی پیشین گوئی یہ ہے کہ عام کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، ہم اس کو کس طریقے سے ایگریکلچر کے لیے اور شہروں کے اندر مکانوں کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے ہم کون کون سے اقدامات کر سکتے ہیں، اور دنیا میں کون کون سی ٹیکنالوجیز موجود ہیں۔ ویلکم گل صاحب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس ایسے انتہائی امپورٹنٹ اور بڑے سینسٹیو ایشو پر جو ہے آج بات کی ہے۔ آپ نے سچ کہا کہ اس وقت ہم جو ہے وہ اس بارشیں جو ہیں وہ جو ایک باعث زحمت بنی ہوئی ہیں، اور ہم اس کے لیے فائر فائٹنگ کرتے ہیں کہ جی کس طریقے سے جب فلڈ آئے، بارشیں ہوں، بند ٹوٹیں تو اس کے بعد ہم جائیں، جب کہ ہم اس کو کاز کو جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کرتے، ایفیکٹ کو کرتے ہیں۔ تو یہ بہت، میں یہاں پر تھوڑا سا لارجر کنٹیکس میں آپ نے بتایا جو جس طریقے سے کہ ہم اس وقت میں حصہ ہوں ایک جنوبی ایشیا کے 4 کنٹریز کا، جس میں بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، انڈیا اور پاکستان۔ یہ انڈو گنجیٹک پلینز جو ہیں، انڈس اور گینجز پلین کے، یہ پروفیشنلز کا ایک الائنس ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی اچھی ٹیکنالوجی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے حالات کے مطابق ہم اس کو گل صاحب، مجھے اس بات کی خوشی ہے اور مجھے تھوڑی سی ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ میرا ایک دوست کہا کرتا تھا، وہ بیمار رہتا تھا اور اس کا بھائی ڈاکٹر تھا، اور اس کو لوگ آ کر کہا کرتے تھے کہ گھر میں بھائی ڈاکٹر اور گھر والے دوائی کو ترسے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ لانگسٹ سرونگ ڈائریکٹر جنرل واٹر مینجمنٹ جناب مشتاق گل صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں ان سے رہنمائی چاہوں گا کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز اس پرابلم کو ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اب سب میں زیادہ ماضی کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا کہ ہم نے آج سے کوئی 64 سال پہلے 1960 میں جب ہم صرف 50 ملین تھے تو ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کیا، تو اس میں ہم یہ دیکھا کہ اس وقت ہم نے کیا، اور دنیا میں یہ یونیک اگزامپل تھی کہ ہمارے 3 ایسٹر ریورز تھے، ان کا جو کنٹرول تھا وہ انڈیا کے پاس گیا، ہم نے ایک ٹریٹی سائن کی، اس کے متبادل ہم نے اپنا سسٹم، لیکن یہ دنیا میں ایک واحد مثال ہونے کے باوجود ہم نے جو تھا آگے جب دیکھ رہے تھے ہم چائنا، انڈیا، ایجپٹ، یہ پورے ٹرکی کا میں دیکھ رہا تھا یہاں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، ٹرکی کا مجھے وہ گریٹ اتاتورک ڈیم دیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں جو ویژن تھی اور جو اس میں تھا، یہ سارا لوگوں نے اس دوران جو تھا وہ 3 طریقوں پر عمل کیا۔ ایک یہ تھا کہ وہ اس پانی کو جو پہلے آج سے 15 سال پہلے جب کلائمیٹ چینج کا اتنا ایفیکٹ نہیں آیا تھا تو اس وقت یہ جو تھا صرف سنو میلٹ تھا، گلیشیئر میلٹ تھا۔ یہ کلاؤڈ برس جو ہو رہا ہے یہ اس وقت اتنا واضح نہیں تھا،
جب بلیک کاربن ڈپازٹ ہوئی, گلیشیئرز میلٹ کرنا شروع ہوئے, آپ نے یہاں پاکستان میں دیکھا کہ 2009 سے مسلسل یہ فلڈز کا سلسلہ جو ہے وہ ایگراویٹ کر رہا ہے, وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں لوگوں نے سٹوریجز بنائے, اور سٹوریجز میں یہ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے, میں باقی ملکوں میں بھی, لیکن یہاں ساؤتھ ایشیا میں انڈیا نے کوئی 6000 کے قریب جو تھے لارج اور میڈیم سائز جو تھے وہ ڈیمز بنائے, اور اس پر جو تھا انہوں نے جو اپنا ہوم ورک کیا. لیکن ہم 1960 سے جب 1920s میں آئے تو پاپولیشن جو تھی, ہماری آبادی تھی, وہ 50 ملین کی بجائے 225 یا 240 ملین تک چلے گی. اب یہ ہے کہ وہ 24 کروڑ یا 23 کروڑ جو پاکستانی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پریونٹیو میئرز میں جو ہم کاز کو کریں تو اس ڈیزاسٹر پریپیئرنیس میں یہ ہم سب کے سب 225 ملین جو ہمارے بھلے ہم فارمر ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, یا جس بھی شعبے سے ہیں, چونکہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں, خوراک استعمال کرتے ہیں, تو ہم سارے کے سارے اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں. میں اس بھی بلینڈر کی طرف نہیں جانا چاہتا, کیونکہ اس وقت ہمارا دنیا میں واحد ملک ہے جس کے دریا جو ہے وہ بند ہوئے. تو ہمیں اسی دن سے, جس دن ہم نے تربیلا کمیشن ہوا تھا, تو اس دن ہمیں آگے لارج ڈیمز پر جانا چاہیے تھا. اس کے 3 فائدے تھے. سب سے بڑا جو فائدہ تھا کہ یہ فلڈ کنٹرول کرتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ تھا کہ یہ جب آپ کو سردیوں میں پانی, آپ نے مانسون کا پانی سٹور کیا, سردیوں میں آپ پانی ریلیز کرتے ہیں اور آپ پاور جنریٹ کرتے ہیں, بجلی پیدا ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کے وہ ایریاز جو خاص کر جن کا آپ نے بھی ذکر کیا افتتاح میں, جو ہمارے لوور انڈس ہے, جس میں بلوچستان آ گیا, جس میں سندھ آ گیا, ان کے لیے سردیوں میں جو پانی ہے وہ ریلیز ہوتا ہے, بجلی بھی بنتی ہے, فلڈ کنٹرول بھی. 3 فائدے تھے. لیکن اس چیز کو ہم نے جو ہے وہ ایک, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غفلت تھی. اس کے بعد ہم نے کوئی آج سے جو 30 سال پہلے, کم و بیش 30-32 سال پہلے, 1991 میں ہم نے صوبوں نے انڈس واٹر اپورشنمنٹ اکارڈ کیا. اس کا بھی تھا کہ دریا کا جو پانی جاتا ہے سمندر کی نظر ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ہم ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ اس پانی کو ہم کس طریقے سے کہاں پر سٹور کریں, کہاں پر ہم جو ہے اس کو, تاکہ فلڈ بھی کم ہو. لیکن اس کو بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے جو پروویژن تھی اس پر عمل نہ ہوا, اور ہم پھر بجائے اس کے کہ ہم کوئی لارج ریزروائر بناتے, ہم نے ایک اور بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں میرے سارے کیریئر میں جو میں اس پر مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہے, ہمارا 1991 میں جب ہم انڈس اپورشمنٹ اکارڈ کر رہے تھے, تو ہمارا جو پاور کا تناسب تھا, ہائیڈرو پاور اور جو ہماری دوسری فاسل فیول سے یا باقی آتی تھی, وہ 80-20 کا تھا. تب ہم نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ میری سارے پروفیشنل کیریئر میں یہ کہ جب ہم آئی پی پیز کی طرف آئے, یہ ایک ایسا سٹیپ تھا جس نے ہمیں اس ڈائریکشن سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. زمانہ قیامت کی چال چل چکا تھا. زمانے نے بڑے, مطلب جس طرح میں نے انڈیا کی, چائنا کی, ایجپٹ کی, ٹرکی کی سب مثال دی, کہ لوگ یہ کر رہے تھے کہ ہم بارش کے اس پانی کو مکمل طور پر جو ہے ہم یوز کریں, اس ایریا کے لیے, ایگریکلچر کے لیے یوز کریں, انڈسٹری کے لیے یوز کریں, اور پھر پاور جنریشن کے لیے. اور ہائیڈل پاور ہماری بہت ہی سستی تھی, تو ہم نے وہ کیا. اور اس کے بعد ہمارا جو تناسب تھا آج وہ بڑی تیزی کے ساتھ, وہ جو 80-20 تھا, اب ہائیڈرالک پاور جو ہے, ہماری ہائیڈرو انرجی جو ہے, جو ہم ڈیم سے لیتے ہیں, وہ تقریباً وہ الٹ ہو رہا ہے. اور یہ بھی ایک جو پہلی بلنڈر تھی ہماری, یہ دوسری بڑی بلنڈر تھی. اب انہوں نے اس کے مطابق, چونکہ ہم نے بنگلہ دیش کا بھی دیکھا, ہم نے یہ ساؤتھ ایشیا میں پھر چائنا کو اسٹڈی کیا, ٹرکی کا ہم نے دیکھا. میں کوئی تقریباً کوئی 30-32 کنٹریز میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. ایجپٹ میں نے ان کا 2 دفعہ
وزٹ کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے سویز کنال کے نیچے سے ایک وہ سائفن بنائی اور وہ سنائی کو ان کے ساتھ اسرائیل نے کس طرح جو ہے کیا. ٹرکی نے جو گریٹ اتاتورک ڈیم بنایا ان کو اس وقت بھی یہ ریزرویشن تھی کہ جناب یہ بڑے ڈیمز جو ہے نہیں بننے چاہیے, جس طرح یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا جی وہ جس طرح ہمارے ادھر ہوا کہ وہ جو بینک لون نہیں دے گا, یہ نہیں ہوگا, انہوں نے اوپن مارکیٹ میں گئے, اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ڈیم کو جو ہے وہ اپنے ریسورسز بنائیں گے. اور اس کے بعد یہ نتیجہ ہوا کہ جب وہ ڈیم بنا تو یہ ہالینڈ کی مارکیٹ میں پھول بھی جاتے تھے ان کے, اور اسی طریقے سے ایجپٹ نے جو وہ ان کا میں نے ذکر کیا سائفن کا, وہ اب جو ہے پھل پھول اور سبزیوں میں آ گئے. لیکن ہمارا یہ تھا کہ ہم اس کے بعد کوشش کرتے رہے, لیکن چونکہ یہ اگین میں ایز اے پروفیشنل بڑے دکھ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے اس کو جو ہے ویژولائز نہیں کیا, اس کو اینٹیسپیٹ نہیں کیا. ہم شارٹ ٹرم جو پروجیکٹس تھے ان پر تو بڑا زور دیتے تھے کہ یہ 2 سال میں مکمل ہو جائے گا, اس سے پولیٹیکل گینز تو ہوئی لیکن ہمارا جو تھا ہم بہت پیچھے چلے گئے زمانے سے. یہ آپ نے بڑا صحیح فرمایا ہے. مجھے اس وقت ایک بات یاد آ رہی ہے اور وہ بات ہے مرحوم صفدر سلیم سیال. آپ نے سنا ہے ہمارے وہ بڑے اچھے. یس, ایکچولی اگر جھنگ سے چنیوٹ کی طرف جائے تو کوئی 12 میل کے فاصلے پہ ایک چدڑ فارم ہے. بالکل, میں ایک زمانے میں وہاں پر میلہ ہوا کرتا تھا اور وہ بیسیکلی پڑھے لکھے آدمی تھے. ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ یہ خاص طور پر گندم کے بجائی کے وقت وہ ایک سیمینار کروایا کرتے تھے اور اس کے اندر لوگوں کو بلایا کرتے تھے. تو میں جس کی بات کر رہا ہوں اس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا. اب وہاں انہوں نے ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ کسانوں کے لیے کچھ اور موج میلے والی چیزیں بھی ہونی چاہیے. تو اس میں تھی ایک ریچھ اور کتے کی لڑائی. تو میں اور سیال صاحب بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پر اور وہ سیمینار چل رہا تھا کہ گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کیسے لینی ہے, کون کون سی ورائٹی ہیں. پروفیسر آئے ہوئے تھے اور سیال صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور اشارہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو کہ سیمینار کے اندر کہ فوڈ سیکیورٹی کی ضامن جو سیمینار ہے اس میں 70 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کتے اور ریچھ کی لڑائی پہ 5000 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اس کھاتے کے اندر پر ٹائم برباد کیا. اب مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ کو پیچھے ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کارآمد ہوتا ہے. اب ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 1973 کے بعد جو سب سے بڑا سیلاب تھا وہ 73 میں آیا تھا اور اس وقت یہ 74 میں تربیلا ڈیم یہ شروع ہوا. اس کا مطلب ہے اب جو سیلاب آ رہے ہیں اس پہ دریاؤں کا دخل کم ہے, بارشوں کا دخل زیادہ ہے. کوسٹل ہائی وے پر جو ہے یہ وہ بارش کا پانی ہے جو دھڑا دھڑ کوہ سلیمان اور دوسری جگہوں سے آتا ہے اور اس کے بعد اس کی روک ٹوک نہیں ہے. اب میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ ٹو مینیج کہ یہ ہمارے جو کسان جو ہیں برباد ہوتے ہیں اور اس اپرچونیٹی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ دی ہے اس کو ہم مینیج کیسے کر سکتے. ہم نے لازمی بات ہے کہ ہم اپنی جو نیشنز, جو قومیں, جو سوسائٹیز اپنے فیلئر سے, اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی, وہ ان کو سچویشن وہی ہے جو اس وقت دنیا میں مہنگی ترین بجلی, اور وہ جو مہنگی ترین بجلی میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارے اس وقت یہ آ رہی ہے بلیک کاربن, جو جب ہمارے گلیشیئر میلٹ اتنی تیزی سے نہیں آتے. ٹھیک ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ ہوا, ہم افیکٹ ہی زیادہ ہیں, ہماری کنٹریبیوشن اس میں کم ہے, لیکن گھٹ کچھ ہم نے بھی نہیں کیا. ہم نے بھی جب یہ اس پر یہ 2009 میں جب یہ شروع ہوا تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا دیکھ رہی تھی, دنیا میں آپ اور میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں تھے, میں لیٹ 60s کی بات کر رہا ہوں جب یہ گرین ریولوشن کا سبز انقلاب کی بات ہو رہی تھی ایگریکلچر یونیورسٹی میں. تو اس وقت سبز انقلاب یہ تھا, اس وقت کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ پاکستان کی آبادی 50 کی بجائے 60 ملین ہوگی اس ہمارے موجودہ پاکستان کی اس وقت. تو اس وقت جو تھا یہ تھا کہ بے تحاشا اریگیشن, بے تحاشا جو تھی اپنی کلٹیویشن, اس کے بعد کیمیکلز کا یوز, اور اس نے یہ جو تھا اس کا مقصد یہی تھا. ورائٹیز آئیں جو زیادہ کیمیکل, زیادہ پیسٹیسائڈ, زیادہ مشینری,
اور اس وقت سلوگن آپ اور ہم مل کے کیا کرتے تھے دب 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 کے بعد رج کے کھا. اب دنیا بدل چکی. میں دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم کلٹیویشن کرتے ہیں, آپ کا میں پروگرام پچھلے ویک 10 days کا جو جوٹ کے بارے میں تھا, تو وہ آج میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں آپ نے دکھایا کہ کس طریقے سے اروین ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہمارے جو واٹر ویز ہیں ان میں سلٹیشن ہوتی ہے. میں حافظ صاحب کچھ سال پہلے برازیل کا اتاپو لیک میں نے دیکھی, اور وہ ایک ایسا تھا کہ اتاپو لیک کا پانی اس سے پہلے 10 سال پہلے جب میں کوئی 2004 میں گیا تو اس میں دیکھا انہوں نے 10 سال پہلے دکھا رہے تھے کہ سارے کا سارا جو پانی آ رہا تھا وہ اتنا گدلا اور اتنی وہ, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اپر اپیرین جتنے کیچمنٹ ایریاز میں سارے تھے, کاشتکار بے تحاشا کلٹیویشن کرتے تھے. پانی جب کلٹیویشن سے اروین ہوتی تھی اور وہ لیک جو تھی وہ پلیوٹ ہو رہی تھی, انہوں نے فیصلہ کیا جو تھا برازیل میں دنیا میں سب سے پہلے وہ کنزرویشن ایگریکلچر اور ریجنریٹو ایگریکلچر کی طرف دنیا کا پہلا ملک تھا. انہوں نے پھر جب 10 سال کے بعد وہ لیک کا وہی پانی بہترین بالکل انہوں نے اپنے اوپر کلٹیویشن بند کر دی, منیمم کلٹیویشن, ڈائریکٹ سیڈنگ, ریزیڈیو برننگ, جو ہم اس طرح پرالی کو جو جلاتے ہیں اس کو انہوں نے بند کر دیا. دنیا کا لیڈ کنٹری تھا. تو وہاں پر جو ایک ہم ساؤتھ ایشیا کی طرف سے ہم تھے پریزنٹیشن, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال سے ہمارا نیٹ ورک پریزنٹیشن کر رہا تھا, لیکن انہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم نے 10 سال کے عرصے میں ہم نے اس فارمر کو, وہ جو پانی کا یوزر ہے, اس کو ہم نے ایجوکیٹ کیا ہے کہ اگر آپ یہ کرتے ہو, اگر آپ کھیتوں کو جلاتے ہو, ریزیڈیو کو جلاتے ہو, تو آپ ہم سے اور میکسیکو سے سیکھیں. میکسیکو نے یہ قدغن لگائی کہ جو شخص اپنی فصلوں کی باقیات کو آگ لگاتا ہے اس کی 1,00,000 پیسو اس کو فائن ہوگا, اور پوری سوسائٹی اس کا حقہ پانی بند کر دے گی, اس کا بائیکاٹ کرے گی کہ یہ کہ انسانیت کا دشمن ہے. سب سے بڑا لیسن جو ہمارے لیے اس وقت ہے سلوشن کی بات کی, آپ 225 یا 240 ملین جو 24 کروڑ لوگ ہیں ان کو آپ کہیں کہ ہم نے آج سے تہیا کرنا ہے کہ جو وہاں باقیات کو آگ لگاتا ہے اس کو کم از کم آپ موٹر وے پر, ابھی آپ رائس کی ہارویسٹنگ ہوگی مہینے بعد جو ہے, جب یہ جائیں گے آپ دیکھیں گے بے تحاشا موٹر وے کے ساتھ درختوں کو آگ لگی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں سے بیوروکریٹس بھی گزر رہے ہیں, کوئی DCAC بھی گزر رہے ہیں, کوئی ایگریکلچر کے لوگ بھی گزر رہے ہیں, منسٹر صاحب بھی گزر رہے ہیں, چیف منسٹر بھی گزر رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی گزر رہے ہیں. کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون بندہ ہے جو آگ لگاتا ہے؟ کم از کم ان لوگوں کو یہ وہاں سے پکڑ کے موٹر وے کے اوپر لے آئیں, ان کو یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں جو کرتے ہیں, اس دفعہ چھوڑ کے کر دیں. اگلی دفعہ یہ کہیں کہ اگر ہم نے یہاں کوئی نزدیک کھیت میں آگ لگ گئی تو اس حلقے کا زراعت کا بندہ, اس کا اسسٹنٹ کمشنر اور اس کے جو بھی ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ وہ بھی اس میں برابر کے حصے دار ہیں. یہ ہے ایک ایجوکیشن. دوسری ایجوکیشن یہ ہے کہ ہم اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا چھوڑ چکی ہے کہ فصلوں کو پانی کم لگاتے ہیں, تو ہم نے اس بارش کے پانی کو, اب میں نے جس طرح ذکر کیا کہ 3 صورتیں ہیں جس میں ایک ہے کلاؤڈ برسٹ جو اس وقت ہوا. آپ نے دیکھا کوئی چند دن پہلے لاہور میں ایئرپورٹ کے ایریا میں 360 ملی میٹر بارش ہوئی. یہ لاہور کی اینول جو رین فال ہے سارے سال کی اس سے تقریباً اس کے برابر ہے. اس کا کیا ہوا, ہم فائر فائٹنگ میں سب گورنمنٹ مشینری, ہماری چیف منسٹر صاحبہ, باقی بھی سارے جتنے تھے کہ لاہور کا پانی نکالو جی, اس کو نکال کے کہاں گیا؟ کہ لاہور تو سارا پکا ہے, لاہور جو ہے اس میں وہ سارے کا سارا پانی جو تھا نکل کے وہاں ہڈیارہ ڈرین کے ذریعے, راوی کے ذریعے وہ آگے چلا گیا, اور وہ انٹیپڈ کچھ ہوا. لیکن وہ ہمیں اس وقت یہ جو سب سے دوسرا میسج مسجد, مکتب, مدرسے, مجھے یہ میں اگین اس کی مثال دوں گا. مجھے وہاں جب وہ جو شیخ جابر الصبا کینال پروجیکٹ تھا, کویت نے فنڈ کیا تھا, جو میں سویز کینال کے نیچے سے اس کی بات کر رہا ہوں,
وہاں پر اس ینگ انجینئر نے، وہاں پر میں آپ کو بڑے یہ بتاؤں، وہاں پر 600 انجینئرس کام کر رہے تھے اس پروجیکٹ میں. 590 ایجپشین تھے، 10 جو تھے وہ فارنر تھے، کیونکہ وہ ٹنل بورنگ مشین جو آتی ہے اس کے ذریعے انہوں نے کہا اپنے لوگوں کو، ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ پہلے چونکہ یہ فارن فنانس پروجیکٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ کنسلٹنٹس اور کنٹریکٹرز کی جنت بن جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب فلاں ایکسپرٹ آ رہا ہے، فلاں ایکسپرٹ آ رہا ہے، آپ ہمارے انجینئرس کو دے کین کریٹ ونڈرس. ان کو اگر دیتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں پر مجھے ایک ینگ انجینئر نے کھڑے ہو کے اس نے مجھے وہاں اوپر اس پروجیکٹ کے، اور وہ میرے لیے بہت بڑا، میں اپنے جو کولیگز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بتاتا ہوں. اس نے کہا دیکھیں آب زمزم کے بعد یہ پانی ہمارے لیے مقدس اور بڑا پوتر پانی ہے، ہم اس کا جو ضیاع ہے اس کو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور اس کا جو بچت ہے اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ پانی جو لے کے گئے ہیں اس کو ہم نان ٹریڈیشنل ایگریکلچر اور نان ٹریڈیشنل اریگیشن کرتے ہیں. ہم نے اس کو سپرنکلر ڈرپ پر دے دیا ہے اور ہم پھل پھول اور سبزیاں اگاتے ہیں. تو یہ میسج دینا چاہیے، روایتی زراعت کو چھوڑنا ہے، روایتی کلٹیویشن کو چھوڑنا ہے، اور اس کے لیے اب جو ہے ہمیں ایک ویژن دینی ہوگی. جزاک اللہ گل صاحب، آج آپ نے حق ادا کر دیا. دیٹ از وٹ آئی ایکسپیکٹڈ. کہ ناظرین آپ نے سن لیا ہے کہ یہ اصل ملک کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، یہ اس کے ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں مکتب بھی شامل ہے، اس میں مسجد بھی شامل ہے، گاؤں میں رہنے والا آدمی بھی شامل ہے، اور جنگل میں رہنے والا آدمی بھی شامل ہے. گل صاحب نے کینیا کی ایک مثال کا اس میں تذکرہ کیا تھا. وہ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح اس وقت میرے ذہن میں بلوچستان ہے، اور بلوچستان لائف سٹاک کا بہترین گڑھ ہے اور گڑھ ہو سکتا ہے. اور وہ یہ کیا کرتے تھے کہ بارشوں سے پہلے ہیلی کاپٹر کے ذریعے روڈز گراس کا بیج اور چھتیریا گراس کا بیج وہ پھینکا کرتے تھے. اس کے نتیجے میں جو پہلی بارش ہوتی تھی اس کے نتیجے میں گھاس اگاتی تھی، اس کے بعد پانی آیا، تھوڑا آیا زیادہ آیا، نو پرابلم. لیکن جب کسان واپس اپنے جانوروں کو لے کے جاتا تھا اس کو فل فلیج گراس وہاں پر ملتی تھی. تو یہ ہم ہر جگہ پر، ہم جہاں پر بھی ہیں، ہم تھل کے اندر ہیں، ہم چولستان کے اندر ہیں، ہم شہر میں ہیں، ہم روزانہ میں ہیں، ہم نواب شاہ میں ہیں، ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس. بارش کا پانی خود بتاتا ہے کہ یہ میں نے یہاں پر آ کر رکنا ہے، اور یہاں پر آپ نے مجھے ریچارج کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کے نتیجے کے اندر آپ کو مکھیوں سے نجات ملے گی، مچھروں سے نجات ملے گی، اور بے شمار بیماریوں سے نجات ملے گی جو ان جو مچھروں اور مکھیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو لہذا مجھے یقین ہے کہ آج کے پروگرام سے تھرو مشتاق گل صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہم نے لرن کیا ہے، اور ہمیں ہر آدمی کو، جہاں گورنمنٹ ہے، جہاں ایک عام آدمی ہے، نمبردار ہے، پٹواری ہے، جو بھی ہے اپنا، جو جس جگہ پر بھی ہے، اگر وہ اس چیز کو سوچتا ہے اور اس کے بارے میں غور کر کے عمل کرتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان یقیناً سر جنت کا ٹکڑا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اگر ہمیں زندہ رہنا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.